ثواب کے لیے قرآن خوانیوں میلاد خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اب میلاد شریف شروع ہونے جا رہی ہے۔ تمام حضرات سے جلد از جلد محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی گزارش ہے۔ اب تھوڑی ہی دیر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہونے جا رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ جناب عبدالواحد مرحوم صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے میلاد خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام حضرات سے جلد از جلد شرکت کی درخواست ہے۔ اب تھوڑی ہی دیر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہونے جا رہی ہے۔ गर्मी कर ला, ये हवा गर्मी सी कर ले, हवा कब से कम आना चाहिए। कुछ पढ़ना है, बयान करना है। चलो बयान कीजिए आप। नात पढ़ेंगे। नात पढ़ेंगे। क्या नाम है आपका? नूर आलम। अब आइए महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुरुआत तिलावत कलामुल्लाह से शुरू होने जा रही है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء
لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، اب باضابطہ طور سے محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شروعات، آغاز، ابتدا تلاوت کلام اللہ سے ہو چکا ہے. اب آئیے اس محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے تلاوت کلام اللہ کے بعد نعت رسول اللہ پڑھنے کے لیے، گنگنانے کے لیے بلبل باغ مدینہ جناب محترم نور عالم صاحب کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اس شعر کے ساتھ ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں، چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے. برادران ملت اسلامیہ، اب ڈائس پہ مائک پہ جناب محترم نور عالم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نبی جی تمہارے کارن ہم جو کنیا بن بینا، نبی جی تمہارے کارن ہم جو کنیا بن بینا. آپ لوگ غور سے سنیے گا بھائی، یہ بھوجپوری نعت ہے. نبی جی تمہارے کارن ہم جو گنیا بن بینا، دھانی چمپاتے سب کچھ لوٹائے دے بینا. نبی جی تمہارے کارن ہم جو گنیا بن بینا، دھانی چمپاتے سب کچھ لوٹائے دے بینا. چلو سکیا مدینہ سارا گھومنا، چلو سکیا مدینہ سارا گھومنا. اپنے پلکوں سے جھاڑو دل بے کر بینا. نبی جی تمہارے کارن ہم جو دنیا بن بینا، دھانی چمپاتے سب کچھ لوٹائے دے بینا. ساتوں کنکر کے سیتا کو مربے کر بینا، ساتوں کنکر سے سیتا کو مربے کر بینا. نبی جی تمہارے کارن ہم جو دنیا بن بینا، سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے کارن ہم
ہم جوگیاں بن بینا کیا تو تنگ کر کے سیتا کو مروے کر بینا گنبی گنبی چمبیلی نگر دیکھے نا گنبی گنبی چمبیلی نگر دیکھے نا سات کنکر کے سیتا کو مروے کر بینا نبی جی تمہارے کارن ہم جوگیاں بن بینا دانی چمپاتے سب کچھ لوٹائے دے بینا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابھی بھی ہم تمامی حضرات بھوجپوری میں نعتیہ کلام سماعت کر رہے تھے اور ہم سب محظوظ ہو رہے تھے، جھوم رہے تھے۔ میرے پیارے دوستوں، ساتھی، عزیزوں، نعت شریف ایک ایسی صنف سخن ہے جسے لکھنا، پڑھنا، سننا، سنانا یہ عبادت کے زمرے میں شامل ہوتا ہے، عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ نبی کی نعت، نبی کی مدح، نبی کی تعریف و توصیف کرنا یہ نعت کہلاتی ہے۔ پورا قرآن نبی کی نعت ہی ہے، نعت ہی کی وہ کتاب ہے۔ میرے پیارے دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، ہر سپارہ، ہر پارہ، ہر آیت کریمہ نبی کی تعریف، نبی کی مدح، نبی کی صفت، نبی کی تعریف و توصیف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بلکہ قرآن کے اندر جو سورہ احد ہے، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص جو ہے، جس میں باضابطہ طور سے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی صمدانیت، اللہ کے لم یلد ولم یولد ہونے کا ذکر ہے، اس کے اندر بھی نعت نبی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس معنی میں ہے، میرے دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں، کسی نے کہا کہ کیسے یہ نبی کی نعت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے لفظ آتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اے بندو، اے لوگو، میں ایک ہوں، میں دو نہیں ہوں، میں تین نہیں ہوں، میں چار پانچ نہیں ہوں، میں ایک ہوں۔ اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، نہ کھاتا ہوں، نہ پیتا ہوں، نہ سوتا ہوں، نہ جگتا ہوں، نہ اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، ان تمام، نہ شادی بیاہ کچھ نہیں کرتا ہوں، تمام چیزوں سے میں کیا ہوں؟ بے نیاز ہوں۔ لم یلد، اور ہم نہ کسی کے باپ ہیں، ولم یولد، اور نہ ہم کسی کے بیٹے ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہم کسی کے کفو اور شریک ہیں۔ میرا کوئی ہم سفر نہیں، میرا کوئی ہم شریک نہیں، میرا کوئی شریک و صحیح نہیں۔ مگر اس آیت، اس سورہ کے شروع میں لفظ قل ہے۔ قل عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بول دیجئے، بیان کر دیجئے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے پاک ہے۔ وہ چاہتا تو اپنی وحدانیت کے بارے میں، اپنی صمدیت کے بارے میں، اپنے لم یلد ولم یولد ہونے کے بارے میں ڈائریکٹ لوگوں سے کہہ سکتا تھا کہ اے لوگو، میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، ہم نہ کسی کے باپ ہیں نہ بیٹے ہیں۔ لیکن اس بات کو کہنے کے لیے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے محبوب، اے میرے محمد مصطفیٰ عربی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، تم اپنی زبان سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے بات ہے۔ میرے دوستو، ساتھیو، عزیزو، اب جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رسول اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ چاہے وہ نماز ہو، اذان ہو، قرآن کی تلاوت ہو، کوئی نیک کام ہو، وہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہونا، بیان ہونا ضروری ہوتا ہے۔ چاہے وہ کلمہ طیبہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بغیر محمد رسول اللہ کے لا الہ الا اللہ کا کلمہ مکمل نہیں ہوگا، بغیر لا الہ الا اللہ کے کلمہ مکمل نہیں ہوگا۔
میرے پیارے دوستوں ساتھی عزیزو، ہم اللہ کو ایک جانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، سمدیت مانتے ہیں، اللہ کو ازلی مانتے ہیں، ابدی مانتے ہیں، اور نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی اور رسول مانتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں ساتھیو عزیزو، ابھی ہم لوگوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت سے سماعت کی، پہلے پارے سے سورہ بقرہ چند آیتیں، اس کے بعد ہم لوگوں نے نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں نعتیہ کلام ہم لوگوں نے سماعت کیا۔ اب آئیے ہم اور آپ اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے جس مقصد کے تحت ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، حاضر ہیں، یہ مقصد ہے ایصال ثواب۔ آئیے اسی مقصد کی طرف ہم دھیرے دھیرے بڑھتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، محترم حاضرین و سامعین، پردہ نشین ماں اور بہنیں، عزیز بچوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ساتھیوں، آئیے ہم اور آپ کو سننے اور سنانے سے بیشتر سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا مولا، دونوں عالم کی دلہا، مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گزار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، مریضوں فقیروں پر رحم کھانے والے، یتیموں بیواؤں کے فریاد سننے والے مسیحا مکی مدنی سرکار محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حاضرین و سامعین، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ زر، زمین، اولاد، شہرت مرتبہ لے جائے گا، زر، زمین، اولاد، شہرت مرتبہ لے جائے گا، آخر آدمی دنیا سے کیا لے جائے گا، فقط ساتھ جائیں گے اعمال تیرے نیک و بد، فقط ساتھ جائیں گے تیرے اعمال نیک و بد، اس کے سوا ایک ذرہ بھی تو نہ لے جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ جانے والے چلے جاتے ہیں، جانے والے چلے جاتے ہیں، جانے والوں کی یاد آتی ہے، جانے والے چلے جاتے ہیں، جانے والوں کی یاد آتی ہے، آنے جانے کا لگا ہے تاتا،
आने जाने का लगा है ताता, एक है आता और एक है जाता। और क्या भरोसा है दोस्तों जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मौत से किसको रुस्तगारी, मौत से किसको रुस्तगारी है। आज वो कल आपकी बारी, आज वो कल आपकी बारी है। ज़ौक़ दहलवी उर्दू का शायर कहता है, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कि जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तलक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मौत का तो काम गुल करना चरागे जिंदगी, मौत का तो काम गुल करना चरागे जिंदगी। वो ये नहीं देखती कि किसकी कितनी उम्र है, वो ये नहीं देखती कि किसकी कितनी उम्र है। मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, अजीजों, अभी अभी हमने आपके सामने कुरान मुक़द्दसा की, कुरान करीम की चंद आयतें तिलावत की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला हम सब का मालिक, हम सब का खालिक कहता है कि कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि जमीन पर जितनी चीजें हैं सारी की सारी चीजें फना हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और बाकी रहने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बाकी रहेगी। इसी तरह एक आयत करीमा जो कुरान मुक़द्दस के अंदर मुख्तलिफ जगह पे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इसका तर्जुमा ये है कि हर जी रूह को, हर जानदार को, हर जान को, हर मुतनफ़िस को, हर सांस लेने वाली चीज को एक न एक दिन मौत का मजा चखना है। ये आयत करीमा हमें दुनिया की हकीकत के बारे में बता रहे हैं कि दुनिया की क्या हकीकत। ये जो दुनियावी जिंदगी पर हम मुफ्तो तकब्बुर करते हैं, गुरूर करते हैं, ये समझते हैं कि यही दुनिया सब कुछ है। जिस तरीके से एक मेंढक जो कुएं में रहता है वो समझता है कि यही दुनिया है, जिस तरीके से एक बच्चा अपने माँ के शिकम में ये समझता है, जब तक वो माँ के शिकम में रहता है, पेट में रहता है, बतन में रहता है, कि यही दुनिया है, इसके अलावा कोई दुनिया नहीं। तो इसी तरह हम लोग इस दुनिया में रह करके ये समझते हैं कि यही दुनिया है, इसके अलावा कोई और दुनिया नहीं। इसलिए हमारी सारी कोशिशें, सारी मेहनतें, सारी साई, सारे दौड़ धूप इसी दुनिया को संवारने के लिए, इसी दुनिया को बनाने के लिए हम पूरी जिंदगी करते हैं। लेकिन इस दुनियावी जिंदगी की हकीकत क्या है? मताउ दुनिया कलील। कुरान कहता है कि दुनिया के जितने भी साजो सामान है ये सब कलील है, थोड़े हैं, चंद दिनों के लिए है, चंद लम्हों के लिए है। मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, अजीजों, इसी तरह कुरान के अंदर इस हकीकत की तरफ इशारा बार बार किया जा रहा है कि क़ाल फ़ीहा तहयौना व फ़ीहा तमूतूना व मिन्हा तुख़रजून, कि तुम इसी में जियोगे, इसी में मरोगे और फिर इसी से उठाए जाओ। यानी 3 मरहलों की तरफ कुरान कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना, तुम्हारा उठाया जाना सब इस मिट्टी से होगा। इसी तरह
दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। यह कुरान की आयत करीमा है और मिट्टी देने की दुआ भी यही है। जब मिट्टी आप देते हैं तो पहली मर्तबा पढ़ते हैं मिनहा खलकनाकुम, फिर दूसरी बार मिट्टी देते हैं तो पढ़ते हैं वफीहा नुईदुकुम, और तीसरी बार मिट्टी देते हैं तो पढ़ते हैं वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये आपको मालूम है ये आयत करीमा हमें क्या सिखा रही है, क्या बता रही है? यह कुरान हमें बता रहा है, यह कुरान की आयत करीमा हमें सिखा रहा है कि मिनहा खलकना, ऐ परवरदिगारे आलम तूने मुझे इस मिट्टी से पैदा किया है, वफीहा नुईदुकुम, और फिर तुम मुझे मिट्टी में भेजोगे, मिट्टी में लौटाए जाओगे, वफीहा नुईदुकुम तारतन उखरा वफीहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और फिर सेबारा इस मिट्टी से उठाए जाओ। तीन चीज की तरफ, तीन हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है, एक जिंदगी, एक मौत, और तीसरी चीज हश्र। उठाने का नाम क्या है कुरान में, हदीस में हश्र, उठाया जाना। जब कयामत कायम होगी, जब सारी की सारी दुनिया फना हो जाएगी, उस वक्त हश्र कायम होगी। तो इन तीन चीजों की तरफ कुरान इशारा कर रहा है, इस बात की तरफ कि वो लोग जो सोचते हैं कि हम तो दूसरे के जनाजे को कंधा दे रहे हैं, मुझे तो थोड़ी ना मरना है, मुझे तो जीना है, इसकी तरफ कुरान इशारा कर रहा है। जिस तरह तुम आए दिन अपने दादा, अपनी दादी,